سب سے بڑا۔ بالوں پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں؟ جامعۃ الرشید کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بالوں پر جو رنگ لگانا ہے یہ تو سب علماء کا ہی متفقہ فتویٰ ہے اس پر، جامعۃ الرشید والوں کا کوئی الگ فتویٰ نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر تک کالا رنگ لگانا جائز ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگایا جا سکتا ہے، وہ براؤن ہو، جو مختلف رنگ آج کل آتے ہیں، کوئی بشرطے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ شرط ہے اس میں، لیکن کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب مسلمان ہوئے، حضرت ابو قحافہ، فتح مکہ کے بعد وہ حضور کے پاس لے کر آئے تو ان کی داڑھی بالکل سفید تھی، بالکل وائٹ تھی ان کی داڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ ان کی داڑھی کو رنگ دو، غیروا لونہ، اس کے رنگ کو تبدیل کرو، اور آگے فرمایا واجتنبوا السواد، لیکن کالے رنگ سے بچنا۔ حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اپنے والد کی داڑھی کو آپ کلر کریں لیکن کالے رنگ سے ان کو بچانا۔ اب علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، حضور نے جو منع کیا کالے رنگ سے وہ اس لیے کہ اس میں انسان حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ 40 سال میں عموماً بال سفید ہو جاتے ہیں، 40 سال کی عمر میں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ آپ نے 40 سال کہاں سے نکال دی ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے 40 سال، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے 40 سال؟ تو ہر چیز قرآن حدیث میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، یہ تو فقہاء نے مستنبط کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو قحافہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کالے رنگ سے بچانا، اور کالے رنگ سے بچانے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ نئی شادی کرنا چاہتے ہیں، دوسری تو سفید، عمر زیادہ ہونے کے باوجود کالا رنگ کر دیتے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جوان ہوں، حقیقت میں آپ بوڑھے ہیں، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو حضور نے منع کیا وہ اس لیے کہ حقیقت کو کوئی نہ چھپائے۔ 40 سال سے پہلے جب انسان کالا رنگ لگاتا ہے وہ حقیقت کو نہیں چھپاتا، وہ حقیقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہی کالا رنگ ہے، اس کی حقیقت سفید رنگ نہیں ہے۔ تو جب اس کی حقیقت سفید رنگ نہیں ہے تو وہ حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے، حقیقت کو چھپا نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ لگا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت کو چھپا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس میں دھوکہ دہی کا عنصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مجاہدین کے لیے 40 سال کی عمر کے بعد بھی لگانا جائز ہے۔ جو آدمی جہاد کر رہا ہے اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دشمن مجھے دیکھے گا، وہ کہے گا یار یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اس وجہ سے اگر وہ کالا رنگ لگاتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اس طرح کے مختلف مواقع پر فقہاء نے اجازت دی ہے کہ یہ ایک شرعی ضرورت ہے تو یہاں لگایا جا سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کو آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو صفوں سے پیچھے کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بچے جو ہیں، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ 7 سال سے کم ہیں، ایک یہ کہ 7 سال سے اوپر ہیں۔ 7 سال کا اگر کوئی بچہ ہے نا، اس کے بارے میں تو حدیث میں حکم ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو، اور جب آپ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیں گے تو آپ اس کو مسجد لے کے جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بہت غلط تصور ہے کہ بچے مسجد میں آ جائیں، 7 سال کے ہوں، 8 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تھپڑ ماریں گے یا غصہ کریں گے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے۔ آپ باہر ملکوں میں جائیں، مساجد کے اندر باہر ساتھ انہوں نے بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بنائی ہوئی ہیں، پارک بنائے ہوئے ہیں، لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، جھولے لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچے ان جھولوں کی وجہ سے مسجد میں آ جائیں۔ مسجد تو نہیں آئیں گے، چلے جھولے دے۔ ترکی میں آپ ترکی میں جائیں، اس طرح اور ملکوں میں جائیں، انہوں نے پارک بنائے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے، جھولے، یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ کسی طرح بچے ان کھلونوں کی وجہ سے آ جائیں اور نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم پکڑ کے مسجد میں لے آئیں گے ان کو۔ وہ اتنی کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو تھپڑ مار کے مسجد سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی دین کی خدمت ہے، یہ کون سا دین کا مزاج ہے؟ بالکل بھی دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں کسی بچے کی عمر 7 سال سے کم ہے اور وہ سمجھدار بھی نہیں ہے، ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یار پیشاب کر دے گا یا لوگوں کو تنگ کرے گا، ایسے بچوں کو نہ لائیں اور نہیں لانا چاہیے ایسے بچوں کو۔ اور جب بچوں کو آپ لے کر آ گئے ہیں، فقہاء نے یہ لکھا ہے ان کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا، بچوں کو کھینچ کے پیچھے کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ بچے کوئی صف میں کھڑا ہے اس کو پکڑ کے پیچھے کرتے ہیں۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے بچوں کو آپ پکڑ کے پیچھے کریں گے وہ تو سارے پیچھے جمع ہو جائیں گے،
پیچھے جب جمع ہوں گے شور کریں گے، مستیاں کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کریں گے، پھر آپ کا جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہوگا کہ کیوں شرارتیں کر رہے ہیں۔ ہر بچہ جب اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی شرارت کرے گا ہی نہیں، اپنا والد بچے کو زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کو لائیں تو بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اس کو ایسے آزاد نہ چھوڑ دیں کہ وہ پیچھے کھیلتا رہے، مستیاں کرتا رہے۔ یعنی ہم نے مسجد کو اس چیز سے تو بچانا ہے کہ بچے بہت زیادہ کوئی ادھم نہ مچائیں، لیکن اس کا حل ایسا نہیں نکالنا کہ جو حل خود ناجائز ہو۔ حل آپ نے تلاش کرنا ہے لیکن جائز حل تلاش کرنا ہے، ناجائز حل تلاش نہیں کرنا۔ مسافر پر سنت مؤکدہ لازم ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسافر جو راستے میں ہوتا ہے، بس سے اترا، نماز پڑھی، پھر بس میں چڑھ گیا۔ ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو کہیں ٹھہر گیا ہے لیکن 15 دن سے کم کی نیت کی ہوئی ہے اس نے، اور ہے کسی مقام پر ریلیکس ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، تو جو کہیں ریلیکس ہے اور کسی مقام پر موجود ہے وہ تو سنتیں پڑھے گا پوری، اور جو کہیں سفر میں، رستے میں اس طرح، تو وہ چھوڑ سکتا ہے جو سفر شرعی ہے، یعنی جس کی وجہ سے انسان نماز میں قصر کرتا ہے۔ صلاۃ التسبیح میں اگر سجدہ سہو کریں گے تو اس میں بھی اضافی تسبیح پڑھیں گے؟ نہیں، صلاۃ التسبیح میں آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں تو اگر وہ تعداد کم ہو گئی ہے، کوئی ایسا آپ نے ایسی غلطی ہوئی ہے جس میں وہ تعداد پوری نہیں ہو رہی، تو پھر اس میں بھی پڑھ لیں، اور اگر اس میں وہ تعداد پوری ہو گئی ہے تو پھر سجدہ سہو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہے میرا خدا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے